الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک عن جابر بن سمرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الایمان والنذر کی جو پہلی حدیث پاک ہے وہ حدیث نمبر 6375 حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آقا فرماتے ہیں اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، حضور فرماتے ہیں جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد اور کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا هَلَكَ کسری فلا کسری بعدہ، اور جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ چونکہ یہ چیپٹر ہے کتاب الایمان والنذر، قسموں کے بارے میں، قسم جو کھاتے ہیں، تو اس میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے ایک قسم کھایا ہے، کیا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں لیکن ایک جملے سے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور تم ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس میں دو جملے آپ نے سنا، دو لفظ سنا، ایک قیصر اور دوسرا کسری۔ ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ اس چیپٹر میں حدیث نمبر 6375 بھی یہی ہے اور حدیث نمبر 6377 بھی یہی ہے۔ 75 اور 76 دونوں، 76 اور 77 دونوں حدیث سیم ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے الفاظ اس میں ہیں اور سیم یہی بیان ہے کہ قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، کسری کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ حدیث سیم یہی ہے لیکن لگاتار دو حدیثیں امام بخاری نے لائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام بخاری کی ایک عادت یاد رکھیے گا، اگر ایک ہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الگ الگ سند سے ملتی ہے، حدیث ایک ہی ہے لیکن سند الگ ہے، سند مطلب پروف، عام زبان میں اگر بولیں پروف، اور اس کو آسان کریں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ صحابی نہیں ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات ضرور کی لیکن یہ خود صحابی نہیں ہیں، تو اب یہ صحابی نہیں ہے تو حضور کے باتوں کو یہ کیسے لکھے؟ تو انہوں نے اپنے اوپر کسی سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، پھر انہوں نے حضور سے سنا، تو یہ بیچ میں حضور سے لے کر امام بخاری تک جو یہ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر ایک طرح کے لوگ مل گئے وہی حدیث بیان کیا، پھر دوسری طرح کے لوگ مل گئے انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کیا، تو وہ دونوں طرح کے لوگوں سے سن کر کے امام بخاری دو حدیث لے کر کے آتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے لاتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث دو طرح کی لوگوں سے سنا ہے، مطلب امام بخاری اس کے ذریعے اس بات پر مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات مضبوط ہے، صرف ایک طرح کے لوگ نہیں، دو طرح کی سند سے الحمدللہ یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے، امام بخاری نے خود روایت کیا ہے۔ اب اس میں امام بخاری نے کیا کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو دوسرا قیصر نہیں ہوگا۔ قیصر کون ہے؟
ملک روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے اس دور میں، ملک روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہوں کا لقب تھا، وہ جیسے ہمارے یہاں پردھان منتری ایک لقب ہے، یہ لوگ بدل جاتے ہیں لیکن پردھان منتری کا شبد ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ویسے ملک روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر حضور کے دور میں جو تھا نا وہ یہود و نصارہ کے قبضے میں تھا، وہ بادشاہ بھی یہود و نصارہ کا ہوا کرتے تھے، اور وہ علاقہ جو روم کا علاقہ ہے، آج بھی روم ہے دنیا کے نقشے میں، تو روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا قیصر ایک بار ہلاک ہو گیا، یعنی ایک بار ملک روم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو پھر دوبارہ اس میں کبھی بھی قیصر کوئی نہیں آئے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک بار کسرا اگر ہلاک ہو گیا، کسرا ملک فارس کو اس وقت کہا جاتا تھا، ملک فارس کے بادشاہ کو، آج جس کو ایران بولتے ہیں، پہلا پرانا نام ایران کا جو ہے فارس ہے، اور ابھی اس کو ایران بولتے ہیں۔ تو ایران کا جو بادشاہ حضور کے دور میں ہوتا تھا اس بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اس کا لقب یہی تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا، یعنی ایران کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا، تو پھر دوبارہ اس میں کسرا کوئی نہیں بنے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہ حضور نے کب کہا تھا؟ اپنی حیات میں، یعنی حضور نے اپنی حیات میں گویا کہ یہ پیشین گوئی فرما دیا تھا کہ روم اور ایران ان دونوں جگہوں پر ابھی اگرچہ اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس میں اسلامی حکومت ہوگی۔ آقا نے اپنی حیات میں پیشین گوئی فرما دی۔ آقا کی زندگی میں تو نہیں ہوا یہ، ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت میں بھی نہیں ہو پایا یہ کام۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت بہت پھیلی، بہت کی بہت پھیلی الحمدللہ۔ حضرت عمر کے دور میں الحمدللہ وہ جو قیصر و کسرا والی بات حضور نے فرما کر کے گئے تھے، حضرت عمر کے دور میں ان دونوں جگہوں میں، قیصر کے علاقے میں بھی اور کسرا کے علاقے میں بھی، اسلامی فوج نے فتح حاصل کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور تب سے لے کر آج تک ملک روم ہو یا ملک ایران، الحمدللہ وہاں پر اسلامی حکومت ہی چل رہی ہے۔ پھر دوبارہ قیصر و کسرا کا معاملہ الحمدللہ وہاں پر نہیں آ پایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ایک طرح کی پیشین گوئی۔ ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو، جو آپ نے پچھلے دنوں وہ حدیث سنی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہی بیان میں قیامت تک کی ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا تھا، تو اس سے یہ بھی آقا کا علم غیب، اور آقا اپنی حیات میں ہی یہ بتا دیے کہ قیصر و کسرا فتح ہوگا، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب پر الحمدللہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا کہ قیصر و کسرا کیسے فتح ہوئی، کیسے وہاں کے معاملات ہوئے، تو بہت اس کی تفصیلات ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے سے ایک تو ایمان میں تازگی حاصل ہوتی ہے اور حضرت عمر کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں یہ سب کچھ، زیادہ تر فتوحات جو ہے نا امام حضرت عمر فاروق اعظم کے ہی دور میں ہوا تھا۔ کچھ باتیں میں آپ کو، جو قیصر و کسرا فتح ہوئی تھی نا، وہ کچھ باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بہت بڑے سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ خالد بن ولید، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یعنی اللہ کی تلوار ہیں یہ۔ حضرت خالد بن ولید کو حضور نے کیا کہا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اب جس کو حضور علیہ السلام اللہ کی تلوار کہے ہوں تو اس شخص کی قابلیت، بہادری اور شجاعت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر کے دور میں جو بہت سارے علاقے فتح ہوئے تھے نا، تو اس میں بھی اکثر علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں حضرت خالد بن ولید ہی فوج کی سپہ سالاری کرتے تھے۔ ایک بار یوں وہ جو فتوحات ہو رہی تھی قیصر و کسرا کی، اس میں کسی معاملے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو کچھ ناگواری گزری، کچھ تکلیف ہوئی، تو کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کو جب ناگواری گزری نا، تو آپ نے سبق سکھانے کے لیے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی اجازت سے 12 بہترین شہ سواروں کو لیا اور اس راستے میں جا کر چھپ گئے جہاں سے وہ لوگ، وہ دشمن جو ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کو جو آنا تھا نا، اس علاقے میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ کتنے لوگوں کو لے کر؟ صرف 12 لوگوں کو لے کر۔ شجاعت دیکھیے، بہادری دیکھیے، دشمن کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ سپہ سالار خالد بن ولید کتنے لوگوں کو لیا؟ صرف 12 لوگوں کو۔ لیکن وہ 12 لوگ انہوں نے خود چنا کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ 12 لوگوں کو لیا، اور جہاں سے دشمنوں کی فوج ہزاروں کی تعداد میں آ رہی تھی، وہاں جا کر کے یہ بیٹھ گئے، اور
جیسے ہی وہ کفار و مشرکین کی جو لشکر ہے نا وہ آ رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں، تو یہ 12 مجاہدین اس لشکر میں اس طرح شامل ہو گئے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی کیسے فتح حاصل ہوتی تھی، دیکھیں دماغ کیسے لگاتے تھے، یعنی دشمن کی فوج میں ہی داخل ہو گئے، 12 ہی لوگ تھے، اور 12 لوگوں کو عموماً آدمی شک نہیں کرتا، چونکہ فوج اگر دشمن کی ہوگی تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی، تو یہ 12 لوگ بس تھے اور یہ دشمن کی فوج میں ہی شامل ہو گئے۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے سب نے خفیہ طریقے سے وہ جس نے گستاخی کیا تھا اس کی سواری کو گھیر لیا، اور سواری کو گھیر کر کے اس کو وہیں پر قتل کیا، اور وہ جو ہزاروں کی فوج تھی جب ان کو پتا چلا تو پھر یہ جو 12 لوگ تھے ان 12 کے مقابلے میں آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 12 مجاہد اتنی دلیری سے لڑے کہ وہ ہزاروں کی فوج جو تھی نا ان کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، صرف 12 لوگ اور دشمنوں کی ہزاروں کی فوج، کیسے اللہ کریم نے فتح دیا تھا دیکھیے۔ اچھا، یہ جو لشکروں میں جنگ ہوئی تھی نا اس جنگ میں کئی سارے ایمان افروز واقعات ہوئے تھے، تفصیلات تو اس کی بہت ساری ہیں۔ خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں ان کے تعلق سے دیکھیے، جب حضرت خالد بن ولید نے اس دور میں جب وہ چل رہا تھا معاملہ تو اس میں ایک حاکم تھا جس کا نام تھا حاکم لوقا، اس حاکم کی گردن اڑائی حضرت خالد بن ولید نے، تو تمام رومی لشکر جو تھے ان 12 مجاہدین پر ٹوٹ پڑے، 12 مجاہدین پر ٹوٹ پڑے کہ یہ تو ہمارے حاکم کو ہی مار ڈالا۔ یہ تمام مجاہدین بھی کفر کے آگے ڈٹے رہے، لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی، ادھر ہزاروں کی تعداد ہے اور ادھر صرف 12 ہیں، دوپہر تک لڑتے رہے۔ تمام مجاہدین بھوک پیاس سے نڈال ہو چکے تھے اور تمام مجاہدین کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔ اب یہ جو 12 مجاہدین تھے نا ان کو لگ رہا تھا کہ بھوک بھی پیاس بھی اور صبح سے لڑ بھی رہے ہیں، تو یہ ان کو لگا کہ اب تو ہمیں شہید ہونا ہی ہے۔ حضرت سیدنا رافع بن عمیر تائی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ اے ابو سلیمان، یقیناً ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، اے ابو عمیرہ، اللہ کی قسم آپ نے سچ فرمایا ہے، ہماری شہادت کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں اپنی مبارک ٹوپی ساتھ لانا بھول گیا ہوں اور اسے اپنے ساتھ میں نہیں لا سکا ہوں۔ خالد بن ولید کیا کہتے ہیں، جب ان کے دوستوں نے کہا کہ ہم 12 ہی ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور صبح سے لڑ رہے ہیں، ہم پریشان بھی ہو گئے ہیں، تو اب تو ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کا جواب سنیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آج ہماری شہادت ہے۔ بولے کیوں؟ بولے جو ٹوپی میں جنگوں میں لاتا تھا آج میں وہ ٹوپی لانا بھول گیا ہوں۔ یعنی ایک خاص ٹوپی تھی خالد بن ولید کی، اس ٹوپی کو اوڑھ کر پہن کر کی ہی وہ لڑتے تھے۔ انہوں نے کہا آج میرے پاس وہ ٹوپی نہیں ہے۔ جب اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو معلوم ہوا کہ وہ 12 مجاہدین مشکل میں ہیں، الگ فوج تو کہیں رکی تھی نا، یہ 12 تو وہاں سے الگ ہو کے آئے تھے، ان کو پتہ چلا جو فوج رکی تھی مسلمانوں کی کہ وہ 12 مشکل میں ہیں، تو انہوں نے فوراً لشکر کو تیار کر کے ان مجاہدین کی طرف پیش قدمی کی، ان کی طرف گئے۔ اسلامی لشکر کے تمام سپاہی اندھا دھند گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے ان 12 مجاہدین کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ سب سے آگے آگے لشکر کے سپہ سالار حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک سوار ان سے بھی آگے نکل کر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کی فوج جا رہی تھی ان 12 کی مدد کے لیے، آگے جو سپہ سالار تھے ان کا گھوڑا تھا۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک ایسا گھوڑ سوار آیا جو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ سپہ سالار تھے، قانون کے مطابق سپہ سالار سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اب یہ کوئی جا رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کے سپاہیوں کے، ان کو شک ہوا۔ انہوں نے اس سوار کا پیچھا کیا جو آگے جا رہے تھے، پیچھا کیا، لیکن وہ سوار تو گویا ہوا میں اڑ رہا تھا، یعنی اتنی تیزی تھی کہ ابو عبیدہ ابن جراح ان کو پا نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے اس کے قریب پہنچ کر آہستہ ہونے کو کہا۔ ابو عبیدہ ابن جراح ان کے قریب گئے اور ان کو آواز لگایا کہ دھیرے چلو۔ جب آپ اس کے برابر پہنچے، انہوں نے گھوڑا تھوڑا سلو کیا، جب یہ برابر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ابو عبیدہ ابن جراح کہ یہ کوئی مرد سوار نہیں ہے بلکہ ایک باپردہ عورت ہے جو گھوڑے کو دوڑا رہی ہے۔ یعنی کوئی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے جو اس تیز رفتار سے گھوڑے کو دوڑا رہی ہے۔ اب آپ نے اسے پہچان لیا، ابو عبیدہ ابن جراح نے ایک تو پہچانا کہ عورت ہے اور یہ بھی پہچانا کہ کون ہے۔ وہ کون تھی؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید کی بیوی حضرت سیدتنا ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔
کن کی بیوی تھی؟ خالد بن ولید کی بیوی. وہ خالد بن ولید جو ٹوپی بھول گئے تھے ان کی بیوی جا رہی ہے. تو اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے ان سے پوچھا اے ام تمیم تمہیں کس بات نے ہم سے آگے بڑھنے پر مجبور کیا؟ تم اگر آئی رہی تھی تو ساتھ چلتی, ہم سے بھی آگے چلنے لگی, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا اے سپہ سالار میں نے جب آپ کو یہ پکارتے سنا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ کبھی بھی تو ہار نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ کے منہ مبارکہ ہیں. ان کی بیوی نے جب سنی کہ خالد بن ولید مشکل میں ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر ہارے گا نہیں. کیوں نہیں ہارے گا؟ کہ میرے شوہر کے پاس رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں, وہ کبھی نہیں ہاریں گے. لیکن پھر بعد میں نے دیکھا کہ وہ منہ مبارک جس ٹوپی میں وہ رکھا کرتے تھے وہ ٹوپی آج بھول کر گئے ہیں. تو میں جو جا رہی ہوں نا یہ ٹوپی انہیں دینے کے لیے جا رہی ہوں. غور کیجئے, عقیدہ دیکھیے مسلمانوں کا, صحابیہ کا عقیدہ دیکھیے کہ سوچ یہ کہ وہ ٹوپی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ ٹوپی جو ہے اس ٹوپی میں آقا کریم کے بال شریف ہیں. منہ مبارک مطلب حضور کے بال, تو حضور کے بال نہیں ہے اور انہی بالوں کی برکت سے وہ جیتا کرتے تھے. آج یہ ٹوپی ان کے پاس نہیں ہے, وہی ٹوپی میں دینے کے لیے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اے ام تمیم تمہارا یہ کام اللہ کے لیے ہے, تم اللہ عز و جل کی برکت اور اس کی مدد پر ایسے ہی آگے بڑھ جاؤ. ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا اب رکو نہیں, تم جاؤ پھر ٹوپی لے کر جاؤ. چنانچہ وہ آگے بڑھ گئی. جب اسلامی لشکر حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کے معیت میں ساتھ میں مجاہدین کے پاس پہنچے تو پورے لشکر نے ایک زوردار نعرہ تکبیر لگایا تاکہ مجاہدین کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی لشکر ان کی مدد کے لیے آ چکا ہے. جو بعد والی لشکر پہنچی نا تو انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا. سیدنا خالد بن ولید نے بھی جواب میں نعرہ تکبیر لگایا تاکہ اسلامی لشکر کو بھی معلوم ہو جائے کہ مجاہدین کہاں ہیں. اسلامی لشکر کی آمد سے رومیوں کے جو دشمنوں کے دل تھے نا وہ بیٹھ گئے اور وہاں موجود مجاہدین میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا کہ ہم تو 12 تھے, اب یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے مدد کے لیے آ گئے ہیں. تو سب کے جوش بڑھ گئے. جنگ کے دوران خالد بن ولید نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کا ایک مجاہد دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکروں کے بیچ سے کوئی بالکل میری ہی طرف آ رہے ہیں. وہ ان کی بیوی ہی تھی لیکن مکمل پردے میں تھی, بظاہر دکھنے نہیں تھی کہ کون آ رہی ہیں. تو وہ دیکھ رہے کہ لگاتار میری طرف آ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید کہتے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ میری طرف کیوں بڑھ رہا ہے, وہ بھی ہماری فوج سے لے کے نکل کے آ رہے ہیں. جب وہ شہسوار ان کے قریب آیا تو اس کے منہ پر سے نقاب ہونے کی وجہ سے آپ انہیں پہچان نہ سکے. لہٰذا خالد بن ولید نے ان سے پوچھا کہ کہ آپ کون ہو؟ ان سے پوچھا کہ اے بہادر شہسوار تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے ابو سلیمان میں آپ کی بیوی ام تمیم ہوں اور آپ کے پاس آپ کی وہ مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کے وسیلے سے آپ اپنے دشمنوں پر مدد حاصل کرتے ہیں. یعنی اس گھماسان کی جنگ میں بھی خالد بن ولید کی بیوی نے وہ ٹوپی لے جا کر کے الحمدللہ ان کو لے جا کر کے دی. اب حضرت خالد بن ولید آپ نے ان سے لے کر کے اس کو پہن لیجئے. انہوں نے کہا کیونکہ اللہ کی قسم آپ اس جنگ سے قبل کبھی اس کو نہیں بھولے. پھر وہ ٹوپی انہیں دے دی. جیسے ہی وہ مبارک ٹوپی سیدنا خالد بن ولید نے لی تو اس میں موجود رسول کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے چمکدار بجلی کی طرح ایک شاندار نور نکلا. علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کی قسم حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر رومی لشکر پر حملہ کیا ہی تھا کہ ان کے لشکر کی اگلی پچھلی تمام صفیں الٹ کر رکھ دیں. اسلامی لشکر نے رومی لشکر پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ پورا لشکر شکست کھا کر ہار کر بھاگ کھڑا ہوا. جس کا جدھر منہ آیا وہی کو چلتا بنا. اور پورے رومی لشکر کا حال یہ تھا کہ اکثر سپاہی ان کے قتل ہو گئے یا زخمی ہو گئے, جو بچے وہ قیدی ہو گئے. بھاگنے والوں میں سب سے آگے رومی لشکر کا سپہ سالار حبلہ بن ایہم غسانی تھا. یہ پورا واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ روم کے جو فتح کرنے کا جو آپ نے وہ حدیث سنا نا حضرت عمر کے دور میں جو روم فتح ہو رہا تھا اس کا ایک واقعہ میں نے آپ کو پیش کیا. غور کیجئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں, سیف اللہ ہیں, لیکن برکت کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ حضور کے منہ مبارک سے. یعنی صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی تبرکات سے زبردست الحمدللہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں.
اور برکتوں سے الحمدللہ دیکھا آپ نے کہ رومی لشکر کو بھاگنا پڑا اور اس علاقے میں الحمدللہ اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ اللہ کرم فرمائے کہ وہ صحابہ کا جو عقیدہ تھا نا، انہی عقیدوں پر ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ بات کریں گے کہ یہ جو قیصر و کسریٰ والا معاملہ ہے، مزید اس پر انشاءاللہ کل کچھ بات کریں گے۔ آج اس سے آگے کی حدیثیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث پاک ہے امام بخاری نے لایا، یہ اسی کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6377 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا امت محمد واللہ لا تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری امت، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ یہ حدیث پاک سنیں، بہت عبرت ناک حدیث پاک ہے یہ۔ حضور علیہ السلام نے کلیئرلی فرمایا کہ میری امت، جو میں جانتا ہوں، آخرت، موت، حساب کتاب، جنت جہنم، یہ سارے معاملات میں جتنا علم مجھے ہے، اگر وہ ساری باتیں میں تمہیں بتا دوں نا تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ یہ لوگوں کی جو بے فکری ہے، لوگوں کی جو غفلت ہے، لوگ جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں نا، آخرت کے تعلق سے جو بالکل لوگ بے فکر ہیں، اس تعلق سے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان لوگوں کو بہت زیادہ ہوشیار کرنے والا ہے کہ لوگ بالکل بے فکر ہیں، آخرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں، جیسے مرنا ہی نہیں ہے، آخرت ہی نہیں، حساب و کتاب نہیں ہے، اس انداز سے لوگ جی رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر بتا دوں تو رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ آئیے کچھ باتیں سنتے ہیں، آخر یہ وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کو سن کر کے آدمی کی حالات ایسا ہو کہ غفلت ختم ہو۔ یہ جو لوگ غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں کمی آئے۔ آئیے ان میں سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں بھی اس پر ہیں۔ پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 92 سے 93 ہے کہ اللہ فرماتا ہے، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی انسان جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے، اللہ کریم تمام چیزوں کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا، نمبر 1۔ دوسری آیت ہے پارہ 23 کی سورہ صافات کی آیت نمبر 24، اللہ فرماتا ہے، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جانے نہیں دو لوگوں کو، ان کو روکو، ان سے پوچھنا ہے۔ اور اللہ کریم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کیا سوال؟ یہ کان سے کیا سنا آپ نے؟ اللہ کریم آپ کی بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کیا کیا سنا، سب کا سوال ہوگا۔ آنکھیں کیا کیا آپ نے دیکھی، سب سوال ہوگا۔ دل کیا کیا سوچا آپ نے، تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ فائنلی، نتیجتاً تم سب کو میرے پاس آنا ہے، اور پھر تم بتاؤ نہ بتاؤ، ہم بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی آدمی کی ساری زندگی کی تصویر اللہ کریم قیامت کے دن بندے کے سامنے کھول کر رکھ دے گا کہ تم نے یہ کیا۔ پارہ 28 سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتا ہے، تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہارا جتنا عمل تھا تمہیں بتایا جائے گا، یہاں تک کہ انسان اپنا عمل بھول گیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن بندے کو سارا عمل اللہ کریم یاد دلائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔ غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ رب کریم جب بندے سے کہے گا کہ تم نے بدکاری کیا تھا، تم نے چوری کیا تھا، تم نے شراب پیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، یعنی رب کریم جب بندے کو یاد دلائے گا ان کے گناہ، تو بندے کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیسے اللہ کریم کو فیس کرے گا، کیسے رب کے سامنے اپنا چہرہ لے آئے گا کہ رب کریم ان کو گناہ یاد دلائے گا۔ اس لیے عمل وہی کرنی چاہیے کہ رب کریم کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ ہونا پڑے۔ اللہ کریم فرماتا ہے پارہ 30 سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے اسے بھی دیکھے گا، کچھ بھی نہیں چھوٹنے والا۔
اور پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، یعنی سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی نعمتیں عیش کے لیے، آرام کے لیے ہے، لیکن ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن رب کریم پوچھے گا۔ اچھا گھر ملا تو بھی سوال ہوگا، جی ہاں، اچھی نوکری ملی اس کا بھی سوال ہوگا، جو کچھ بھی نعمت ملی، صرف یہ نوکری پیشہ، گھر بار، زمین جائیداد یہی نہیں، اللہ کریم نے صحیح سلامت بدن دیا، ایک ایک بدن کے پارٹس کے بارے میں رب کریم سوال کرے گا کہ میں نے دیا تو تھا، تم نے استعمال کیا اس کیا، میری فرمانبرداری میں یا میری نافرمانی میں، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ ہاتھ کے بارے میں سوال، پیر کے بارے میں سوال، یہاں تک کہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی کی زبان کو لاک کر دیا جائے گا، آدمی کا ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، آنکھیں بولے گی، کان بولے گا، آدمی کی چیزیں جو ہے نا گناہ کرنے والی، یہ ساری چیزیں بول کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہے گا مولا تو نے مجھے اس کے بدن میں دیا تو تھا، تیرا یہ بندہ یہ گناہ کیا تھا، ہاتھ پیر بولیں گے۔ غور کیجئے کیا حالات ہوگی۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں جو ابھی میں نے سورہ تکاثر کی آیت پڑھا نا، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صحیح سلامت بدنوں، کانوں اور آنکھوں کے بارے میں اللہ پاک بندوں سے پوچھے گا کہ انہیں کس کام میں استعمال کیا تھا۔ جو اندھا ہے نا، قیامت کے دن وہ بڑا رشک کرے گا کہ الحمدللہ میں اندھا تھا۔ جو بہرا ہے وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ میں بہرا تھا، بہت اچھا تھا۔ جب کان والوں سے، آنکھ والوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا نا، پرسش ہوگی، تفتیش ہوگی کہ کس کس کام میں استعمال کیا، تو اندھے بہرے جو ہوں گے نا وہ بڑا خوش ہوں گے، کیونکہ ان سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا۔ صحیح سلامت جو کچھ بھی بدن میں اللہ کریم دیا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں نعمتوں سے مراد امن اور سلامتی اور صحت بھی ہے۔ امن سے رہ رہے نا، اس کا بھی سوال ہوگا کہ امن سے تھے تب بھی میری مسجد نہیں آئے، تب بھی مجھے سجدہ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ امن نہیں ہے، امن نہیں مطلب جھگڑا فساد ہے، دنگا فساد ہے، مسجد آ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہر طرف جھگڑا ہے، لڑائیاں ہیں، سکون نہیں ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ چلو کیسے جائیں، ماحول خراب ہے۔ لیکن اگر امن ہے، سکون ہے، سارا حالات اچھے ہیں، آپ جب چاہیں مسجد آ سکتے ہیں، جب رات کے 1 بجے مسجد آؤ کوئی روکنے والا نہیں، آپ دن کے کسی وقت آؤ مسجد کے دروازے کھلیں، امن و سلامتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کریم اس امن کے تعلق سے بھی پوچھے گا، حالات تو اچھا دیا تھا میں نے، پھر بھی میری بارگاہ میں نہیں آئے۔ اور صحت کے تعلق سے بھی، صحت اچھی دیا اللہ کریم نے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس صحت نہیں ہے، بیڈ ریسٹ ہیں، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، ایک عمر کے بعد بھی، عمر سے پہلے بھی، بعض اوقات لوگ چھوٹی سی عمر میں بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، جوانوں کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ بھی بیڈ ریسٹ ہوتے ہیں کئی بار۔ لیکن اللہ کریم نے اگر بیڈ ریسٹ نہیں کیا، سلامتی والی صحت عطا فرمائی، تو قیامت کے دن اس صحت کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ صحت تو ملی تھی، کیا کیے تھے، اللہ کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی لذت ہے، جہاں بھی انسان کو دنیا میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، ان ہر چیز کے بارے میں اللہ کریم سوال کرے گا کہ میں نے تو لذت دیا تھا، لیکن تم نے اس کے بدلے کیا کیا۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ کریم ہر نعمت والے سے اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو رب کریم نے اسے عطا فرمائی۔ اور حضرت ابو قلابہ نے محبوب خدا سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی روایت فرمایا کہ میری امت میں سے بعض افراد گھی اور شہد کو کشمش کے ساتھ ملا کر کھائیں گے، ایسے پرتکلف نعمت کھانے پر ان سے سوال ہوگا، ہے نا۔ دنیا میں تو بڑا مزہ آتا ہے، کئی لوگ جن کو اللہ نے دولت دی تو وہ ناشتے میں بھی کاجو، کشمش، بادام، وہ سارا کچھ کھاتے ہیں، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنا ہیوی کھانا کھائے، لوگوں کو جہاں سوکھی روٹی نصیب ہوتی ہے وہاں آپ اچھا کھا رہے ہیں، تو وہ سوکھی روٹی کھانے والے سے اچھا اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ رب کریم یہ پوچھے گا میں نے اچھا دیا تو اتنا اچھا میرے لیے بھی کیا کہ نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن نا ایک غریب آدمی ایک امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، سوالوں کی کمی کی وجہ سے۔ ایک غریب سے کم سوال ہوگا، ان کے پاس تو بہت ساری لذتیں نہیں ہیں نا، بہت سارا سکون نہیں ہے، بہت ساری راحت اور آسائش کے سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ غریب آدمی کا ایک چھوٹا گھر، چھوٹا سا ایک کچن، تھوڑا سا کھانا، پھر اٹھا دوسرے دن ایک چھوٹا سا کام گیا آیا اور دن بھر کے نئے پیٹ کی کمائی لے کر کے آ گیا۔
یعنی جتنا کم دنیا ملا جس کو نا، قیامت کے دن سوال جواب بھی اس سے بہت کم ہوں گے۔ تو اگر اللہ کریم کے رسول نے کیا فرمایا کہ گھی، شہد، کشمش، یہ چونکہ اس دور کا کھانا تھا، ایک ہیوی کھانا اس دور کا تھا، تو حضور نے اس کی مثال دیا کہ یہ سب ملا کے کھانے والے، ان سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہماری خوراک تو دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہیں۔ صحابہ نے جب یہ سنا نا کہ ہماری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری کون سی نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی؟ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے دو کالی چیز ہے، ایک پانی اور ایک کھجور، دشمن سر پر منڈلا رہا ہے اور ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، مسلمانوں میں تو آج عیش و آرام آیا نا، صحابہ کی زندگی ایسی تھی، کھانے کو کھجور، پینے کو پانی، تلوار گردن میں، دشمن پتہ نہیں کب سامنے آ جائے۔ صحابہ کی زندگی ایسے ہی گزری۔ تو وہ لوگ سوچے کہ نعمت ہے کہاں؟ ہمارے پاس تو کوئی نعمت، کوئی آسائش ہے ہی نہیں، کھجور اور پانی کھا پی رہے ہیں، تلوار گردن پہ لٹکی ہوئی ہے، دشمن کب آ جائے لڑنے کو چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگی؟ تو دو عالم کے سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا، ساری نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ سنیے حضرت سیدنا اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ تکاثر کی تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس ایسی کون سی نعمتیں ہیں، ہم تو جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھا پاتے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ ان سے فرما دیجئے کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ جی ہاں، اچھا جوتا پہننے والے اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ سب ناجائز ہیں، لیکن سوال ہوگا کہ اچھا میں نے پہنایا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یعنی اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں کیا تم جوتے نہیں پہنتے؟ یہ سوال ہوگا۔ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ٹھنڈا پانی تو دنیا کی وہ نعمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمت وہاں قدم ہے۔ آدمی کو سونا چاندی سامنے رکھا رہے اور پیاس کی شدت تو پانی نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ سونا چاندی تھوڑی کھائے گا، اسے تو پینے کے لیے پانی چاہیے نا۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی کون نہیں پیتا ہے؟ بندوں سے سوال ہوگا۔ اور سنیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گیہوں کی روٹی کھانا، دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی نعمت ہے، اور اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر کا بیان ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم نے تازہ کھجوریں کھائیں۔ حضرت عمر، ابوبکر صدیق اور آقا کریم علیہ السلام تینوں ہیں، اور تازہ کھجوریں تینوں نے کھائیں اور پانی پیا۔ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تازہ پانی، تازہ کھجور، یہ بھی جو کھائے نا ان کے بارے میں بھی اللہ کریم سوال کرے گا۔ حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا حضرات صحابہ کرام صبح اور رات کے کھانے کو نعمتوں میں شمار کرتے تھے، یہ بھی سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی کا بیان ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ یعنی عموماً لوگ سمجھتے صرف قبر میں سوال ہوگا، قبر میں تو سوال ہوگا ہی، قبر کے علاوہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے نا چار سوال ایسے ہر بندے سے ہوں گے، جب تک ان چاروں کا جواب نہیں دے گا قیامت کے میدان میں وہ قدم نہیں بڑھا پائے گا۔ پہلا سوال اللہ کریم فرمائے گا اس کی عمر کے بارے میں، بندے کی عمر کے بارے میں، فرمائے گا کس کام میں گزاری، میں نے زندگی دیا تھا، زندگی کس کام میں گزاری، پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس کے جسم کے بارے میں کہ اپنے بدن کو کس کام میں لگائے رکھا، میں نے صحیح سلامت بدن دیا تھا، اس بدن کو کس کام میں لگا کے رکھا۔ نمبر 3 اس بندے کے علم کے بارے میں، جو علم حاصل کیے اس علم کے بارے میں کہ اس علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اور نمبر 4 اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ لوگوں کے حال ہے نا پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یعنی آنا چاہیے، دولت بس ہونی چاہیے۔ لوگ عموماً دولت کے چکر میں جو بے فکری ہے نا، حلال اور حرام جائز ناجائز کی تو لوگوں کی فکر کب کے جا چکی ہے، لیکن قیامت کے دن بڑی مہنگی ہوگی یہ بات کہ اللہ کریم جب پوچھے گا کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا۔
زندگی دی تھی کہاں گزاری، بدن دیا تھا کہاں لگایا؟ غور کیجئے یہ سوالات کتنے مشکل بھرے ہیں. کیا ہمارے پاس اس کے ایسے جوابات ہوں گے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم کو ہم راضی کر لیں؟ لوگ یہ بدن لے کر کہاں نہیں جاتے ہیں. لوگ مال کمانے کے بارے میں کتنے بے فکری ہیں، اور زندگی کے لمحات لوگ کہاں نہیں گزارتے گناہوں بری جگہوں میں. اللہ کرم فرمائے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کریم سے ملاقات کروں گا تو وہ پوچھے گا تو علم رکھتا تھا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ علم پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری، اور علم حاصل ہونے کے بعد اس علم پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا علم کے معاملے میں دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے سے علم نہ چھپاؤ، کیونکہ تم میں سے کسی کا اپنے علم میں خیانت کرنا دوسرے کے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور یقیناً اللہ پاک تم سے علم کے بارے میں پوچھے گا. یعنی جو علم ہے آپ کو وہ دوسروں کو بتائیں. علم کا حق یہ بھی ہے، علم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جو آپ نے یہاں سنا تو سن کر کے اس کو جتنا بھی یاد ہے یہ جا کر کے دوسروں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، اور ہو سکے تو ایک ڈائری مینٹین کریں. آدمی آج کل لوگوں کے ذہن جو ہے نا زیادہ دنوں تک باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، تو ڈائری مینٹین کرے کہ جو سیکھا اس میں سے کچھ نہ کچھ نوٹ کر کے رکھ لیا، اور بعد میں جب ڈائری دیکھتے ہیں نا تو الحمدللہ یاد آ جاتے ہیں. تو علم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. تو لوگوں کو دنیا میں عزت ملتی ہے، عزت کے بارے میں بھی قیامت کو سوال ہوگا. سنیے حضرت سیدنا ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اسے دی جانے والی عزت کے بارے میں بھی اس سے ایسے ہی پوچھے گا جیسے اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا. دنیا میں عزت ملتی ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی مجھے تو عزت مل رہی ہے، لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس عزت کا استعمال کیسا کیا؟ اس عزت کا استعمال کیسا کیا؟ جیسے لوگوں کے بیچ کسی کی عزت ہوتی ہے، اور ایسی عزت ہوتی ہے کہ اگر وہ بولیں گے تو لوگ مانیں گے، تو وہاں آدمی اس عزت کا استعمال اگر نیکی کی دعوت میں، گناہوں کے معاملات ختم کرنے میں کرے تو الحمدللہ. جیسے ایک گھر میں گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، گھر میں کوئی گناہ کا بازار گرم ہو رہا ہے. جیسے شادی کے موسم میں ایک دیندار گھر میں اگر گھر کا سرپرست دیندار ہے تو ان کے گھر میں کئی ایسے غلط کام ہوتے ہیں. گھر کا جو سرپرست ہے اس کو لگتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ سرپرست بولتا نہیں ہے، ہنس کے ٹالتا رہتا ہے، شادی ہے ہونے دو، ایک بار تو شادی ہوتی ہے. یہ جو سرپرست ٹال رہا ہے نا، اپنی عزت، اپنی پکڑ، اپنی وقار کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، قیامت کے دن اللہ کریم اس کا بھی پوچھے گا کہ میں نے عزت تو دی تھی، تمہاری بات رکھی جاتی تھی گھر میں، لیکن تم نے بولا، تم نے منع کیا. یہ سوال ہوگا قیامت کے دن. گھر کا سرپرست قیامت کے دن تو کئی معاملوں میں اللہ کی بارگاہ میں پھنسنے والا معاملہ ہوگا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس قدم سے تمہارا ارادہ کیا تھا. ایک ایک قدم کے بارے میں پوچھا جائے گا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ حضور نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں جان لو تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. یہی باتیں ہیں. اب غور کیجئے کہ جب ایک ایک قدم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قدم بڑھایا تھا تو کیوں بڑھایا تھا، جائز نیت تھی، جائز کام کے لیے تھا یا ناجائز کام کے لیے تھا. آپ اپنی زندگی میں جتنے قدم بڑھائے ایک ایک قدم کے بارے میں رب کریم پوچھے گا. حساب کتنا مشکل ہوگا. اتنا مشکل حساب ہماری موت کے بعد ہمارے لیے کھڑا ہے اور ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا یہ غفلت کی زندگی گزارنے کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں. آقا کریم نے فرمایا بروز قیامت بندے کا جو پہلا حساب ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کیا میں نے تجھے تندرست جسم نہیں دیا تھا، اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تندرست بدن، صحت مند بدن. اللہ کریم کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ بدن سلامت دیا تھا، کیا کیا تم نے میرے لیے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابن عمر سے مروی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن آقا اور غلام کو، شوہر اور بیوی کو لایا جائے گا، پھر آقا اور غلام اور شوہر اور بیوی کا حساب ہوگا.
یہاں تک کہ آدمی سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں دن لذت کے لیے مشروب یعنی کوئی پینا پیا تھا، شوہر سے کہا جائے گا تو نے فلاں کو نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ اسے اور جگہ سے بھی نکاح کے پیغام آئے ہوئے تھے، تو میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا، اس کا کیا حق ادا کیا تم نے؟ ایسا بھی سوال ہوگا۔ یعنی آدمی کسی لڑکی کو پیغام بھیجتا ہے رشتے کے لیے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ لڑکی میری شریک حیات کے لیے ٹھیک ہے، اب وہ پیغام بھیجتا ہے، اب اسی کا پیغام قبول ہوا، کسی اور کا نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے اس لڑکی کے لیے کئی سارے رشتے آئے ہوں گے، اور رشتوں کو اللہ کریم نے الگ کرا، اس بندے کو دیا جس نے اسے پسند کر رہا تھا اور جس نے چاہ رہا تھا کہ اس سے میری شادی ہو جائے۔ اللہ کریم یہ بھی پوچھے گا کہ کسی اور سے اس کی شادی نہیں کرا کے تم سے کیا، شادی کے بعد تم نے کیسا حق ادا کیا؟ اتنے نازک تر سوال قیامت کے دن ہوں گے۔ غور کریں لوگ کہ کیا معاملات ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، اے معاذ، قیامت کے دن مومن سے اس کے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما لگانے کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ کیوں لگائی تھی؟ سرما کیوں لگایا تھا؟ لوگوں کی الگ الگ نیت ہوتی نا تیار ہونے کی، تیار ہونے والوں کی سب کی کون سی اچھی نیت ہوتی ہے؟ تیار ہونے والے ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو غلط نیت سے تیار ہوتے ہیں، اور ایک ایسی تعداد بھی ہے جو صحیح نیت سے بھی تیار ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی زندگی آپ پڑھیں گے نا تو سب سے زیادہ تیار ہوتے تھے وہ جب نماز کے لیے آتے تھے، سب سے زیادہ تیار۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند جب تیار نماز کے لیے آتے تھے نا تو نیا امامہ، دھلا ہوا امامہ، خوشبو، نیا کپڑا، اور خوشبو سے لت پت ہو کر مسجد کے لیے نکلتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور اتنی تیاری؟ تو کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ لوگ دنیاوی بادشاہوں کی بارگاہ میں جاتے تو تیار ہو کے جاتے ہیں نا، میں تو بادشاہوں کی بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ لیکن آج کون تیار ہوتا ہے نماز کے لیے؟ نماز کے لیے تو بس اٹھاؤ، کچھ بھی پہنو، آ جاؤ۔ یعنی لوگ تو کئی بار گندے کپڑے پہن کے بھی آ جاتے ہیں، جبکہ کام والے کپڑے سے نماز پڑھنا منع ہے۔ جو کام دھندے کے کپڑے ہیں نا ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں آ رہے تو رب کی شان کے مطابق آدمی اپنا پہناوے کا استعمال کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اگر داڑھی ہے، سر کے بال ہے، کنگھی کرے، یعنی سلجھ کر کے رب کی بارگاہ میں آئے۔ یہ بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ بندہ سلجھ کے آیا کہ نہیں آیا، یعنی آنکھوں میں سرما کے تعلق سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود کا بیان ہے کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم قیامت کے دن ایک بندے کو لائے گا اور اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، یہاں تک کہ ارشاد فرمائے گا تو نے فلاں دن مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں فلاں عورت کی شادی تجھ سے کرا دوں تو میں نے وہ عورت تیرے نکاح میں دے دی تھی، کیا حق ادا کیا تم نے؟ لوگ دعائیں کرتے ہیں نا کہ مولا اس سے میری شادی ہو جائے، اس سے میری شادی ہو جائے، اگر رب وہ دعا قبول کر لیا رب کریم اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ دو عالم کے سردار نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی امامت کرے تو وہ اللہ پاک سے ڈرے اور جان لے کہ وہ ضامن ہے، اور جس چیز کا وہ ضامن ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اچھی طرح نماز پڑھائے گا تو اسے اس کے پیچھے ہر نماز پڑھنے والے کے اجر برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان کے اجر میں بھی کبھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور اگر کوتاہی کرے گا تو وبال اسی کے ذمے ہوگا۔ جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہے، تمام لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان تمام لوگوں کی نمازوں کا ذمہ ان کے سر پہ ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسی غلطی کرے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس سے نماز میں کمی ہو گئی، تو سارے لوگوں کی نمازوں کا وبال امام پر ہوگا۔ اور وہیں پر اگر اچھے طریقے سے سب کچھ ادا کر لیا نا تو امام کو اپنی نماز کا بھی ثواب ہوگا، جتنے لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں سب کی نمازوں کے برابر بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو سوال الحمدللہ تمام لوگوں سے ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بھی خطبہ دیا اللہ کریم اس بندے سے پوچھے گا کہ اس خطبے سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کے بیچ تقریر کی، تو کیا ارادہ تھا، اچھا تھا کہ برا تھا، نیکی کی دعوت تھی یا اپنی ناموری، اپنی شہرت، اپنی قابلیت دکھانی تھی، کیا بات تھی، نیت کیا تھی، اللہ کریم یہ بھی پوچھے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ پہلا حساب تو قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے نماز کو مکمل کیا ہے یا اس میں کوتاہی کی ہے؟
اگر بندے کی نماز مکمل ہوئی تو اس کے لیے مکمل نماز لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے نماز میں کچھ کمی کی ہوگی تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے نے نفل نماز ادا کیا ہے؟ اگر بندے کے پاس نفل نماز ہوگی تو رب کریم ارشاد فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کی کمی کو نفل سے پورا کرو، پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا۔ بعض لوگ نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں، نفل کی اہمیت دیکھیں آپ نے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ کریم تفتیش کرائے گا نماز کا معاملہ، اگر کسی کی فرض نمازوں میں کمی ہے تو اللہ فرمائے گا نفل پڑھائے کہ نہیں دیکھو، اور نفل اگر پڑھائے تو ان کی نفلوں کو ملا کر فرضوں کی کمی پوری کرا کر اللہ کریم اسے بخش دے گا۔ نفل کے تعلق سے لوگ بڑا بے خبر ہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر کے، اور یوں مغرب میں بھی اور نمازوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو نفل نماز نہیں پڑھتی، سنت نماز پڑھے اور چلے گئے۔ لوگ گمراہوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں نفل تو ہے، سنت غیر مؤکدہ تو ہے، جیسے عشاء کی شروع کی 4 سنتیں، عصری کی 4 رکعت شروع کی سنتیں بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں، اور نفل نماز یہ تو سنت ہوئی، نفل نماز تو ایک بڑی تعداد ہے جو ادا نہیں کرتی۔ نفل کو بالکل ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس میں رب کو سجدہ ہے وہ کوئی بھی ہلکی نہیں ہے، رب کو سجدہ ہے، وہ قیامت کے دن بڑے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ کہ اس میں کافی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے تعلق سے یہ بیان ہے کہ سوال ہوگا، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے تعلق سے بالکل تیار ہو جائیں۔ ایک آخری حدیث پاک سنیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں آقا کریم تشریف لے گئے، اس سے فرمایا کہ ہمیں تازہ کھجور کھلائیں۔ باغ کے مالک نے کھجور کے کھوشے لا کر پیش کر دیے، آپ اور صحابہ کرام نے حضور اور صحابہ کرام نے اس میں سے کھایا۔ پھر آقا کریم نے ٹھنڈا پانی منگوا کر پیا اور ارشاد فرمایا تم سے اس کھانے اور پینے کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ ارشاد فرمایا سوائے 3 چیزوں کے تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آقا فرماتے سوائے 3 چیزوں کے، وہ کپڑا جس کے ذریعے بندہ پردے کے مقام کو چھپائے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو ستر عورت ہے، ایک مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر عورت ہے، اس بیچ جو کپڑا آدمی پہنتا ہے چھپانے کے لیے اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کے تلوے کے علاوہ پورا بدن جو ہے وہ ستر عورت ہے، تو عورت سے ان کپڑوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ روٹی کا ٹکڑا جس سے بندہ اپنی بھوک دور کرے، اور وہ ضرورت کا گھر جس میں داخل ہو کر وہ سردی گرمی سے بچ سکے، ان 3 چیز کے علاوہ آقا کریم فرماتے ہیں تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا نہیں کرتے لوگ، قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تب غور کیجئے کیا حال ہوتا ہے جب ایگزام کا وقت ہے، بچوں کے ایگزام کے لیے لوگ بچہ پورا سلیبس رٹ لیتا ہے کہ پتہ نہیں سوال کہاں سے ہو جائے، پتہ نہیں پوچھ کہاں سے لیا جائے، پورا سلیبس ایک اچھا بچہ رٹ کے یاد کر لیتا ہے، لیکن ایک سوال قیامت کے دن بھی ہوگا تمام چیزوں کے بارے میں، وہاں کیا تیاری ہے؟ ہر مسلمان اپنی زندگی پہ غور کرے اور آخرت کی تیاری کے تعلق سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔